آپ سے کروں. باد کربلا آپ حضرات نے بہت مرتبہ سنا ہوگا. باد کربلا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. امام علی مقام آقا حسین کی شہادت کے بعد میں اور کوئی شہادت میدان کارزار میں نہیں ہوئی. میدان کربلا میں امام علی مقام کے بعد کوئی شہادت نہیں ہوتی ہے. باد کربلا سننے کے لیے بڑے گردے کی ضرورت ہے. اور میں یہ نہیں کہتا، میرے الفاظ یہ نہیں کہتے کہ باد کربلا کے تعلق سے جو میں نے بیان کر دیا وہی بات مکمل ہو. یہ تاریخ ہے. جس نے زیادہ قریب سے تاریخ کو پڑھ لیا ہے، مطالعہ کر لیا ہے، دیکھ لیا، وہ اتنی ہی بات بتاتا ہے. کربلا کے تعلق سے کوئی عالم یہ نہیں کہنے کے لیے تیار ہے، کوئی بھی علماء اس بات کو کہنے کے لیے تیار نہیں. کوئی نہیں کہتے اس بات کو کہ میں نے جو الفاظ کربلا کے تعلق سے بیان کر دیے یہی حرف آخر ہے. نہیں، جس نے زیادہ قریب سے تاریخ کو پڑھا ہے وہ پھر اسی انداز میں اپنی بات کو پیش کرتے ہوئے نظر آتی. بخوبی آپ نے سنا کہ 2 محرم الحرام 2 تاریخ کو یہ قافلہ کوفہ کے میدان میں پہنچ جاتا ہے. اور 2 تاریخ کو پہنچنے کے بعد میں 1000 فوجیوں کے ساتھ 1000 فوجیوں کے ساتھ میں حضرت حر آ جاتے ہیں اور اس قافلے کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے. گھیرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام آقا حسین سے عرض کرتے ہیں، سرکار میں آپ کا شیدائی ہوں، آپ کا دیوانہ ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں. میں آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں آپ کے نانا جان کا امتی ہوں. میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرے دماغ میں کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ میں آپ کو تھوڑی بھی تکلیف پہنچاؤں. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی پریشانی آئے، لیکن سرکار آقا حسین میں مجبور ہوں، میں مجبور ہوں، دوسرے کے ہاتھوں میں بکا ہوا ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. سرکار میں اگر آپ کو نہیں روکتا ہوں تو یہ جو فوجی ہیں یہی میری جان کے دشمن بن جائیں گے اور یہ مجھے مار دیں گے. آقا حسین مجھے آپ کو یہیں روکنے کا حکم ملا، اس لیے میں نے اس قافلے کو وہاں پر روک لیا. سرکار میں آپ کے پیچھے ہی نماز ادا کروں گا، میں آپ کا ہی دیوانہ ہوں، آپ کا ہی شیدائی ہوں، آپ کے نانا جان کا ہی کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ کے نانا جان کا ہی امتی ہوں، اور میں بڑا دیوانہ ہوں، اور میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے قدموں میں جگہ چاہتا ہوں. سرکار میں گستاخ نہیں ہوں، میں کوئی بھی پریشانی یا تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا. میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس قافلے کو وہیں جا کر روک دیا جائے، وہ قافلہ آگے نہ بڑھے.
اور وہ قافلے والے لوگ پیچھے نہ ہٹیں، وہ واپس لوٹ کر نہ جائیں۔ میں یہاں پر مجبور ہو گیا ہوں سرکار، مجھے معاف کرنا، میری خطاؤں کو معاف کرنا، میری غلطیوں کو معاف کرنا۔ حضرت حر بے انتہا بنتی کرتے ہیں، بے انتہا منتیں مانگتے ہیں سرکار حضور آقا حسین کی بارگاہ میں۔ 2 محرم میں یہ قافلہ وہاں پہنچا، وہیں ٹھہرا، وہیں نمازیں ادا کی ہے، وہیں پر رہن سہن شروع کیا ہے۔ اس کے بعد میں آقا حسین نے ارشاد فرمایا اب ہمیں اور آگے بڑھنا ہے۔ جب اور آگے بڑھے، جب آگے تشریف لے کر جاتے ہیں تو ایک میدان آتا ہے، ایک جگہ آتی ہے، وہاں جا کر کے آقا حسین نے ارشاد فرمایا اے لوگو یہ بتاؤ اس جگہ کا کیا نام ہے، یہ کون سی جگہ ہے، اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسی کہنے والے نے یوں کہہ دیا سرکار اس کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آقا حسین نے یہ جملہ سنا اور سننے کے بعد میں ایسے ہی گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، وہیں اتر جاتے ہیں، گھوڑے سے نیچے اتر کے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں سنو یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اور آپ کو ٹھہرنا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اور آپ کو رکنا ہے، یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے رکنے کی جگہ ہے، یہی ہمیں اور آپ کو ٹھہرنا ہے، یہی ہمیں رکنا۔ اللہ اکبر! آپ کے قافلے والے وہیں ٹھہر جاتے ہیں، وہیں رک جاتے ہیں، گھوڑوں سے، اونٹنیوں سے، اونٹوں سے اپنا سامان اتار رہے ہیں۔ یزیدیوں کی جب نظر پڑی، انہوں نے دیکھا امام علی مقام کے ساتھ حضرت علی اکبر بھی موجود ہیں، انہوں نے دیکھا امام حسن کے لخت جگر نور نظر آپ کے بیٹے حضرت قاسم بھی اس قافلے میں موجود ہے، انہوں نے دیکھا سپہ سالار حضرت عباس علمدار بھی اس قافلے کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر! انہیں دیکھنے کے بعد ان کی آہیں نکل جاتی ہیں، ان کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ارے بگڑتے بھی کیسے نہیں، انہیں معلوم یہ تھا کہ یہ جو آج نظر آ رہے ہیں، یہ جو علی اکبر نظر آ رہے ہیں، یہ حضرت علی شیر خدا مولا علی کے پوتے ہیں اور ان کی رگوں میں حضرت مولا علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے۔ ارے یہ تو شیر معلوم ہوتے ہیں اور شیر کے سامنے کوئی بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جا کے کہا یہ حضرت مولا علی کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ شیر خدا کے خاندانی ہیں، یہ شیر خدا کی اولاد ہیں، ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، ان سے ہم جنگ نہیں جیت سکتے، ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، بولے کسی طرح سے انہیں کمزور کیا جائے۔ انہوں نے ایک مشن بنایا اور مشن بنانے کے بعد انہوں نے یہ کام طے کر لیا، بولے ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کمزور کرنے کے لیے ان پر پانی کو بند کر دیا جائے، کیونکہ دور و دراز تک کوئی پانی کا کہیں معاملہ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر پانی ہے تو وہ نہر فرات کے اندر ہے، اگر نہر فرات پر قبضہ کر لیا جائے، نہر فرات پر اگر پہرا لگا دیا جائے، نہر فرات کا پانی ان تک نہ پہنچنے دیا جائے تو یہ لوگ پیاس سے نڈھال ہو جائیں گے اور یہ پیاس کی بنیاد پر کمزور ہو جائیں گے، پھر ہم ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ 7 محرم الحرام کی وہ تاریخ یاد رکھو مسلمانوں کہ 7 محرم الحرام پر امام علی مقام آقا حسین کے خاندان پر، ان کے قبیلوں پر، ان کے خاندان پر، ان کے قافلے پر پانی کو بند کر دیا گیا کہ اب یہ خیمے کے اندر پانی نہ لے جا سکے، نہر فرات کا پانی اب یہ پی نہ سکتے ہیں، نہر فرات سے پانی لے کر نہیں جا سکتے ہیں، نہر فرات کا پانی انہیں نہ دیا جائے گا۔ ارے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کسی طرح سے انہیں کمزور کر دیا جائے، کیونکہ ان کی طاقت نہیں تھی کہ یہ مقابلہ امام علی مقام کا کر لیتے یا ان کی اولاد سے مقابلہ کر لیتے، کیونکہ ہمیں تاریخ یاد ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے، یہ جہاں کوئی چیز نہیں۔ اگر دیوانے ہو نبی کے عاشق ہو تو ہر چیز تمہاری غلام ہے۔ اللہ اکبر! امام علی مقام آقا حسین کے تعلق سے آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا اور سنتے رہتے ہیں
کہ 7 محرم الحرام کی تاریخ میں آپ پر پانی بند کر دیا گیا، پانی پر پہرا لگا دیا گیا۔ اللہ اکبر! اے ظالموں، تمہیں معلوم نہیں پانی کن لوگوں کے لیے بند کر رہے ہو؟ تمہیں یہ علم ہے، تمہیں یہ معلوم ہے پانی پر جو پہرا لگا رہے ہو، پانی کو جو بند کر رہے ہو، تمہیں یہ معلوم ہے اگر اس خاندان کا، اگر اس پریوار کا، اگر اس پریوار میں سے ایک شخص بھی پانی لانا تو بڑی بات ہے، اگر پانی کی طرف ایک انگلی کا اشارہ بھی کر دینا تو تمام کا تمام پانی نہر فرات کا سوکھتا ہوا نظر آئے گا اور تمام پانی خیمے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تمہارا کوئی وجود نہیں کہ نہر فرات کے پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے پاس روک سکتے، تمہارا کوئی وجود نہیں۔ ارے انہی کی تو اولاد سرزمین ہندوستان کے شہر اجمیر میں آرام فرمائے، جنہیں لوگ خواجہ غریب نواز کے نام سے پہچانتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز انہی کی تو اولاد ہیں۔ اگر خواجہ نے انا ساگر کی طرف یہ حکم بھیج دیا، اے انا ساگر تجھے اللہ والا بلا رہا ہے، اللہ والے نے بلایا ہے، تو تمام انا ساگر کا پانی ایک کاسے میں سمٹ کر کے اور آ جاتا ہے، انا ساگر سوکھ جاتا ہے۔ اولاد کا جب یہ عالم ہے تو ان کی جد امجد کا عالم کیا ہوگا؟ اولاد اگر اشارہ کر دے، اولاد اگر حکم دے دے تو تمام پانی دوڑا ہوا ایک پیالے کے اندر سمٹ جاتا ہے، اور انہی کے جد امجد اگرچہ اشارہ فرماتے، چاہے وہ علی اصغر اشارہ فرماتے، چاہے وہ علی اکبر اشارہ کرتے، چاہے حضرت قاسم اشارہ کرتے، چاہے حضرت عباس علمدار اشارہ کرتے، چاہے مسلم بن عقیل کے بھائی اشارہ کرتے، چاہے میرے آقا حسین اشارہ کرتے، تمام نہر فرات کا پانی خیمے کے اندر سمٹ کر آ جاتا۔ ان لوگوں کو، ان فوجیوں کو، ان یزیدیوں کو ایک قطرہ پانی کا نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر صرف اور صرف امتحان دینا مقصد تھا۔ یہاں پر صرف یہ بتانا تھا کہ ہم امتحان دینے آئے ہیں، نانا سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے آئے ہیں، اس وعدے کو وفا کرنے آئے۔ کیا شاعروں نے لکھا نہیں کہ شعراء نہیں کہتے اگر چاہتے آپ تو خود چل کر آتا پانی، چاہتے آپ تو خود چل کر آتا پانی، آقا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، آقا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ اور آگے کہتے ہیں اصغر اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑتے، اگر اصغر اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑتے، اصغر کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی۔ اور اللہ نے شبیر کو وہ رتبہ دیا ہے، اللہ نے شبیر کو وہ رتبہ دیا ہے۔ کرتے اشارہ تو دل یہ کہتا ہے رات دن برستا پانی، کرتے اشارہ تو دل یہ کہتا ہے کہ رات دن برستا پانی۔
پانی کے لیے آپ نہیں ترسے. وہ ان لوگوں کی سوچ تھی. وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے اگر انہیں پانی بند کر دیا جائے, پانی انہیں نہ دیا جائے, پانی نہ پہنچے ان کے تک, پانی خیموں تک نہ جائے, تو شاید یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے. شاید یہ لوگ پانی کی شدت سے, پانی نہ ملنے کی وجہ سے یہ نڈھال ہو جائیں گے, یہ کمزور ہو جائیں گے. ارے جن کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑتا ہو وہ لوگ کبھی کمزور ہو سکتے ہیں؟ تمہاری سوچیں خراب تھیں, تمہاری عقلیں خراب تھیں, تمہارے دماغ خراب تھے. اگر تمہارا دماغ درست ہوتا تو کسی بھی قیمت پر تم امام علی مقام آقا حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تمہاری عقلیں ماری گئی, تمہارے دماغ خراب ہو گئے. ارے امام علی مقام کا مرتبہ آپ نہیں جانتے, آپ کا مقام نہیں پہچانتے ہو؟ کیا آپ نے سنا نہیں ہے امام علی مقام آقا حسین کے تعلق سے 7 تاریخ تھی؟ مختصر کروں بات کو, طویل ہوتی چلی جا رہی. اللہ اکبر. کربلا سننے کے لیے دل بڑا مضبوط رکھنا پڑتا. کربلا بیان کرنا بھی آسان نہیں ہے. سات محرم کے بعد ان لوگوں نے پانی پر پہرا رکھا کہ پانی خیمے تک نہ پہنچے, پانی خیموں تک نہ جائے. لیکن تمہارے روکنے سے پانی رکنے والا نہیں ہے, تمہاری سوچوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو پانی چل کے خود خیمے کے اندر آئے. آقا حسین اگر اشارہ کر دیں تو آب کوثر چلا آئے. آقا حسین اگر اشارہ فرمائیں تو آب کوثر چلا آتا. آقا حسین اشارہ فرماتے نہر فرات خود خیمے کے اندر داخل ہوتا. لیکن سنو, وہاں مقابلے کی بات ہے, وہاں امتحان کی بات ہے, کیونکہ قرآن کا اعلان ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صابروں کے امام بنے آقا حسین ہمارے. آقا حسین نے وہ صبر کر کے دکھایا. یہ 7 تاریخ کے بعد میں 8 تاریخ آتی ہے, آقا حسین موجود ہے. 9 تاریخ آتی ہے. جب 9 تاریخ آتی ہے رات کا اندھیرا ہوتا ہے. آقا حسین عبادت میں لگنے کے لیے تیار ہیں. آقا حسین عبادت میں لگے ہوئے ہیں. آقا حسین نے ارشاد فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ, وہ میدان دیکھ کر آؤ جہاں صبح جنگ ہونے والی ہے, جہاں صبح لڑائی ہونے والی ہے, جہاں پر شہادت پاؤ گے, وہ مقام دیکھ کر کے آؤ. رات کی تاریخی تھی. حضرت علی اکبر رات کی تاریخی میں اس میدان میں پہنچتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل سنسان پڑا ہے, علاقہ بالکل سنسان ہے, وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اتنا سکون ہے, ایک سناٹا سا ہے, ایک سناٹا چھایا ہوا ہے. لیکن اس سناٹے میں آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت علی اکبر دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک بزرگ اس میدان میں بیٹھی ہوئی ہے اور چھوٹی چھوٹی کنکڑیوں کو اٹھا رہی ہے, انہیں چنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہاں سے اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بینتی ہوئی نظر آ رہی ہے. رات کی تاریخی ہے. حضرت علی اکبر نے جب یہ منظر دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولے یہ نقاب پوش عورت کون ہے؟ یہ بی بی ہے کون جو پوری نقاب پوش ہے رات کی تاریخی میں, اور یہ تنہا یہاں پر موجود ہے, چھوٹی چھوٹی کنکڑیوں کو اٹھا رہی ہے. اللہ اکبر. وہ تمام ملاحظہ کرنے کے بعد حضرت علی اکبر واپس دوڑ کر آتے ہیں, اور آنے کے بعد آقا حسین نے دیکھا حضرت علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آقا حسین نے ارشاد فرمایا بیٹا علی اکبر معذرہ کیا ہے؟ علی اکبر کیا بات ہے, بات بتائیے. حضرت علی اکبر عرض کرنے لگے والد محترم میں نے یہ دیکھا ہے کہ کربل کو اس میدان میں اس ایسے سناٹے میں رات کی تاریکی میں ایسے اندھیرے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ وہاں پر
नकाब पोश बैठी हुई थी, तनहा थी और छोटी छोटी किंकड़ियां उठा रही थी। मेरी समझ नहीं आया वो कौन थी, वो नकाब पोश कौन थी, अल्लाह की कौन बंदी थी जो वहां पर रात की तारीकी में उन किंकड़ियों को चुन रही है, वहां पर बैठी हुई है। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, तुमने पहचाना नहीं, तुम्हें पहचान नहीं हुई कि वो कौन थी। हजरत अली अकबर अर्ज करते हैं, मुझे पहचान नहीं हुई कि वो औरत कौन है, जो नकाब पोश है। उनका कोई भी जिस्म का हिस्सा नजर नहीं आ रहा था, पूरी छुपी हुई थी, पर्दे में थी, पर्दा नशी थी, नकाब पोश थी। आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं, सुनो वो कौन थी, हम बताते हैं, तुम्हारी दादी माँ खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा हमारी वालिदा थी, जो ये जानती थी हमारे बेटे का लाशा यहाँ आकर गिरेगा, कोई भी बेसी कोई किंकड़ी ना हो जो मेरे जिस बेटे के जिस्म में चुभ जाए, इसलिए वो वहां से किंकड़ियां उठा दी। इमाम अली मकाम आका हुसैन की वालिदा करबला के मैदान में खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जन्नती औरतों की सरदार, आप ये जानती हैं मेरे बेटे का लाशा यहां आकर गिरेगा। अल्लाह अकबर। करबला सुनो, ईमान की खेती हरी भरी करो, ईमान मजबूत करो, अकाइद मजबूत करो, ये ख्याल करो, ये जो मर्तबा मिला है, ये जो मकाम मिला है, आज बआसानी हमारे और आपके पास दीन है, आज बआसानी हमारे और आपके पास कुरान है, आज बआसानी हमारे और आपके पास हदीस पाक है। ये जो है सब कुछ इमाम अली मकाम का हुसैन की कुर्बानी की बदौलत आज हम सब्र के इतने बड़े मालिक हो गए कि हमसे घंटे 2 घंटे सब्र नहीं होता, हमारा सब्र टूट जाता है। किस तरह से बयान किया जाए? 10 तारीख सुबह सादिक का वक्त आका हुसैन ने नमाज फजर अदा कराई। नमाज अदा कराने के बाद वक्त बढ़ता चला जा रहा है, उधर से ऐलानों पे ऐलान होते चले जा रहे हैं, जंग के लिए तैयार हो जाइए, मैदान में आ जाइए। आका हुसैन ने जंग से पहले एक तकरीर फरमाई, एक खिताब फरमाया, आपने बयान फरमाया। वहां पर खड़े होने के बाद, सुनो, तुमने जो भी अब तक खताएं की हैं, जो भी तुमने अब तक गलतियां की हैं, जो भी आपने अब तक नाहक खून बहाए हैं, सुनो, वो तमाम के तमाम मैं अपने नाना जान से कह करके वो तमाम खताएं मुआफ करा दूंगा। तुम मेरी बात को मान लो और इस हाथ पर बैत कबूल कर लो। तुम अपनी खताओं को माफ कराना चाहते हो तो आका हुसैन की बात को मान लो, हुसैन की बात पर लब्बैक कह दो, क्योंकि तुमने हुसैन को यहां जो बुलाया है, मेहमान बनाकर के बुलाया है, मेहमान नवाजी के लिए बुलाया है, हुसैन के हाथ पर बैत करने के लिए बुलाया है। तुम बैत करना चाहते थे, तुम बैत होना चाहते थे, क्या हम आका हुसैन के हाथ पर बैत लेंगे, हम उनके मुरीद होंगे, हम उनके हाथ पर बैत लेंगे। अगर तुम चाहते हो तो तुम आप भी मान जाओ हुसैन की बात। हुसैन अपने नाना जान से कह करके तुम्हारी खताएं माफ करा देंगे और खताएं माफ करा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम से तुम्हें जन्नत दिला देंगे, दोज़ख से आजादी मिल जाए। फिर मत कहना क्या हुसैन ने हमसे कहा नहीं था, फिर मत कहना हुसैन ने हमसे कहा नहीं था। अरे सुनो, मैं जो हूं हुसैन, पहचानो मुझे, मैं अली का बेटा हुसैन हूं, पहचानो मुझे, फातिमा का लख्ते जुगर, फातिमा का नूरे ऐन, फातिमा के दिल का चैन, फातिमा के दिल का टुकड़ा, फातिमा का लाडला हूं। और सुनो, फातिमा कौन? खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, मैं उन्हीं का लख्ते जिगर, नूरे नजर उन्हीं का बेटा हूं, शेर खुदा मौला अली का लख्ते जिगर हूं। और इतना ही नहीं, सुनो, पहचानो मुझे, मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं, तमाम कायनात के जो मालिक व मुख्तार है मेरे नाना जान। और तुम मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले हो, मेरे नाना जान के उम्मती हो। फिर मत कहना
حسین ہم نے پہچانا نہیں تھا، حسین ہمیں پہچان نہ ہوئی ہے، حسین کی ہمیں پہچان نہ ہو سکی تھی، اس لیے ہم نے یہ قدم آگے بڑھا دیا۔ سن لو، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرا نام حسین ہے، فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں اور نانا کا نواسا ہوں۔ میرے نانا جان تمام کائنات کے مالک و مختار ہیں، میں انہی کا نواسا حسین ہوں، اور میں وہی حسین ہوں جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ